اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ناول کا باب نمبر 23 مور چال۔ آج تم جس دکھ کے مقام پہ ہو میں اس جگہ سے گزر چکا ہوں۔ یقین کرو میں اس سے گزر چکا ہوں۔ تمہیں اس سے جس لگا کر نکلنا ہوگا۔ تمہیں اس سے نکالے گا صرف ایک فکرہ، ایک سطر، ایک دلیل، ایک کہانی جو تم خود کو سنا سکو۔ وہ کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بھی ہو۔ جب تک تم اس فکرے پہ یقین کرتی رہو، جب تک اس کے ذریعے تم خود کو معاف کرتی رہو، تم ڈھونڈو وہ سطر، وہ فکرہ، وہ مقصد۔ تم اسے ڈھونڈو، تم یہ کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ ایک فکرہ خود کو سنانے کے لیے ڈھونڈو، پھر اس لائن کو مضبوطی سے تھام لو، پھر اس کی مدد سے خود کو تاریک اندھیروں سے باہر کھینچ نکالو۔ شون ارائمز بکلاب۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو وہ رات اپنے داغدار سیاہ دامن میں چھپاتی جا رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ زمر اپنے کمرے میں تھی۔ سیم ہوم ورک پھیلائے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ابا بھی وہیں موجود کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ ندرت کچن میں کھڑی بآواز بلند غیر موجود حسینہ کو کوس رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے کوارٹر میں جانے سے پہلے چائے کی کیٹلی مانج کر جایا کرو، مگر اسی طرح چھوڑ جائے گی۔ اور یہ دیکھو صابن ختم۔ ایک تو بندہ میکس بار ان ملازموں کے حوالے نہ کرے، گھول گھول کر ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی نہ ہلا تو ہونا کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کی طرف آئی۔ اتنے میں پورچ سے اندر کھلتے دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چوکی۔ ایسا کون ہے جو باہر گیٹ سے اندر آ بھی گیا اور صداقت نہیں جاتا؟ کون؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی۔ حنین نے جی گڑا کر کے آواز بلند کی، کون؟ تو اب میں کون ہو گیا ہوں؟ فارس کی آواز پہ حنین کا دل ڈوب کر ابھرا، آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ پہلے لپک کر کھولنے لگی، پھر رکی۔ میں تو ناراض تھی۔ چہرے کے تاثرات سخت کیے، ماتھے پہ بل ڈالے اور دروازہ کھولا، پھر سینے پہ لپیٹے اپنے بازو کندھی سے سامنے دیکھا جہاں وہ 2 اسٹیپ نیچے کھڑا تھا۔ ہاتھ سے جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اپنی سنہری آنکھیں اس پہ جمائے وہ سادگی سے مسکرا رہا تھا۔ چھوٹے کٹے بال ویسے ہی تھے، البتہ رنگت ذرا کملائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہیلو ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ آپ کو پہچان نہیں؟ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ کیا آپ اس فیملی کا حصہ ہیں؟ اوہ مگر نہیں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپاتے، کراچی کا کہہ کر کولمبو نہیں جاتے، اور جب واپس آ جاتے ہیں تو اس روز ریسٹورانٹ میں اپنی بیوی کو وزٹ کرنے کے 2 دن تک اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں رہتے۔ یہاں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ… خفگی سے وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی اور وہ جو سکون سے مسکراہٹ دبائے سن رہا تھا آگے بڑھا، 2 قدم اوپر چڑھا اور اس کے کانوں دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ بلیک کافی، ہلکی چینی اور ذرا سی کریم کے ساتھ ایک بڑا مگ لاؤنج میں لے آؤ، اور وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ حنین کی زبان جذبات اور غصے کو بریک سے لگ گئے۔ چند لمحے تو سمجھ نہیں آیا کہ 2 دن سے تیار شدہ بار بار ریہرسل کردہ تقریر مکمل کیوں نہ کر سکی۔ پھر اس کے پیچھے لپکی، تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ساری ناراضی اڑنچو ہو گئی اور آواز میں بے قراری آ گئی۔ میری کافی کہاں ہے؟ اور اندر چلتا گیا۔ حنین اس سے زیادہ تیزی سے اندر بھاگی، اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ پیچھے سے اس نے چیخ و پکار سنی۔ سیم نے اسے دیکھ کر کوئی نعرہ لگایا تھا۔ ندرت بےتابی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابا خوشی سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ حنا نے بھی کچھ نہیں سنا۔ کچن میں آتے ہی چیزیں الٹ پلٹ کی، جلدی جلدی کافی بنائی، ٹرے میں سجائی اور اسے لیے باہر لاؤنج میں آئی۔ اب وہ صوفے پہ بیٹھا تھا آگے ہو کر، اور ساتھ بیٹھی ندرت گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نہ کہ اسے لے آؤں گا۔ وہ میرے ساتھ آیا نہیں ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ ندرت کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو فون کیوں نہیں کرتا، گھر کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے ٹرے سامنے رکھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ فارس، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہاشم نے ہی یہ سب کروایا ہے؟ ابا سنجیدگی بھری فکر بندی سے پوچھ رہے تھے۔ کارپٹ پہ فارس کے قدموں کے قریب بیٹھا سیم فوراً بول اٹھا، یہ بات ڈسکس کرنے سے منع کیا تھا زمر نے۔ حنین نے رکھ کر اس کے سر کی پشت پہ تھپڑ لگایا۔ زمر پھپھو نے
کیا ہے؟ اب تو مجھے بھی سارے راز پتا ہیں۔ سیم کا خیال تھا زمر کو اس کے نام سے پکارنے کا یہی کرائٹیریا تھا۔ جی ہاں، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں شرمندہ ہوں کہ پہلے نہیں بتا سکا، مگر یہ سچ ہے وہی ہمارے دشمن ہیں۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ہنا نے اب کے چڑھ کر پوچھا۔ فارس نے اسے دیکھا تو وہ گلہ آمیز نظریں اس پہ جمائے ہوئی تھی۔ وہ کچھ دن تک آئے گا، میرے ساتھ نہیں آیا۔ فارس کہہ کر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا بولا، آئی ایم سوری ہنا، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، اور اگر حنین کی کوئی خفگی رہی بھی تھی تو اب دور ہو گئی۔ وہ کھل کر مسکراتی، میں زمر کو بتاتی ہوں کہ آپ آ گئے ہیں، خود سے تو ملکہ عالیہ آئیں گی نہیں۔ آخری فکرات ابھی سرگوشی میں کہہ کر وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ زمر اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور چند صفحات اسٹیپل کر رہی تھی۔ بال آدھے باندھے آدھے کھلے تھے اور نظریں کاغذ پہ جھکی تھی۔ ہنا میز کے کنارے پہ آ ٹکی اور سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب میں 15 منٹ پہلے یہاں کھڑی آپ کو ایمرشپ وزٹ کے بارے میں بتا رہی تھی تو آپ نے اتنی پیاری لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی اور آپ نے یہ ٹاپس بھی نہیں پہن رکھتے اور کاجل بھی نہیں ڈالا ہوا تھا۔ ابھی وہ کپڑوں کے بارے میں بھی کچھ کہتی جب زمر نے بری آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اس پہ ڈالی اور ہنا جلدی سے گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے وہ احمر والی بات، میں احمر سے بات کروں گی، اب جو کروں گی میں خود کروں گی۔ جب مجھے علیشا کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں نے فوراً اگلے دن مسز جواہرات کو بتا دیا تھا سب۔ جب مجھے اور آپ کو ہاشم کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو میں آپ کی طرح رونے نہیں لگی تھی، خاور کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ صرف شدید حالات میں روتی ہیں، میں شدید حالات میں آگے کا سوچتی ہوں۔ احمد شفیع کے یہاں آنے سے میں ڈپریشن کو لے کر کونے میں نہیں پڑ جاؤں گی، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ احمد شفیع کون ہے۔ اس کے پاس میرا راز ہے، ہمارے پاس اس کے راز ہونے چاہیے۔ خیر آپ باہر آ جائیں، فارس ماموں آئے ہیں۔ یقیناً کی آواز تو نہیں سنی ہوگی آپ نے، آخری فکرہ معصومیت سے ادا کیا تھا۔ زمر پھر بھی کچھ وقت لگا کر باہر آئی تھی۔ ندرت اور ابا اسی پوزیشن میں بیٹھے فارس سے شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ سیم اس کی تصویر دیکھ رہا تھا بار بار زوم ان زوم آؤٹ کر کے، مگر وہ آیا کیوں نہیں؟ ابا نے اب کے اکتا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ ان سے انصاف چاہیے، زمر سنجیدگی سے کہتی ہوئی آگے آئی۔ فارس کے مقابلے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی۔ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کو اس بات میں ہم دے کر بولا، وعلیکم السلام۔ تو تم 2 دن سے ہو شہر میں مل چکی ہوں تم سے پہلے بھی۔ بے نیازی سے کہہ کر نظروں کو رخ ابا کی طرف پھیرا۔ سعدی نے کہا ہے فارس سے کہ ان سے انصاف چاہیے، اسے ہاشم کردار کے خلاف کورٹ میں کیس کرنا ہے۔ فارس تصحیح کرتے کرتے رک گیا، اور مجھ سے پوچھے تو یہی درست راستہ ہے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت میں؟ ابا دھک سے رہ گئے۔ ندرت نے نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں تو کرنے دو کیس، فارس کا کیس بھی تو اتنے سال بھگتا تھا، اب یہ بھی بھگت لیں گے۔ نہیں آپا، وہ کیس سرکار پاکستان لڑ رہی تھی، یہ فارس غازی کے خلاف، میں اس کیس میں دفاع تھا، استغاثہ نہیں۔ کسی کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت مجرم ثابت کرنے کے۔ یہ کیس ایسا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے مقابلے پر کاردار ہوں گے، ہمارا سارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، ہم عدالتوں کے دھکے کھائیں گے اور آخر میں ہم کیس ہار جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، نہ انصاف ملے گا۔ میں سعدی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم ایک خاندان ہیں، مگر اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے اس نے 2 ٹوک بات کی، وہ قطعاً خوش نہیں تھا۔ کیا کیس کرنا ضرور ہے؟ حنین الجھ کر بولی، بھائی واپس آ جائے، ہم لوگ پھر سے ایسی خوشی رہیں، بظاہر ہم خود کو نارمل ظاہر کریں، وقت آنے پہ اپنا بدلہ لے لیں، اتنا بہت ہے نا۔ حنین کے لیے جو بہت آسان تھا وہ ذرا کم آسان لگ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قید میں ڈالنے کے بعد اس سے یہ توقع نہیں کر سکتی کہ وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت تو لگے گا۔ وہ اسے اب سمجھا رہا تھا اور زمر سعدی کے فیصلے کے حق میں ابا کو دلائل دے رہی تھی۔ اب اپنے بھی سائے کا بھروسہ نہیں یارو، نزدیک جو آئے ہے وہی وار کرے ہے۔ مداخدار رات گرداس کے آفس پہ بھی اسی طرح پر پھیلائے ہوئے تھی۔ رئیس کو ملے گھنٹے کے مکمل ہونے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب وہ ہاشم کے آفس میں دوبارہ داخل ہوا۔ چوکھٹ پہ ذرا دیر کو چھٹکا ہاشم تنہا نہیں بیٹھا تھا، گو کہ وہ جس طرح انگوٹھے کے ناخن سے تھوڑی کو رگڑتے سوچتی نظروں سے خلا میں دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے واقعی تنہا بیٹھا ہو، مگر سامنے جواہرات برجمان تھیں اور چائے کی پیالی سے گونج پڑتی اس کی فراخت کی منتظر نظر آتی تھی۔ رئیس آگے آیا اور جواہرات کی پشت پہ آ کھڑا ہوا۔ ہاشم نے چوک کر نظر اٹھائیں، کیا پتہ چلا؟ فارس غازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے واقعی غازی کے نام کا کمرہ لاٹ کر رکھا ہے۔ غازی نے بیوی کو بلانے کا وعدہ کیا تھا، علاج وغیرہ کروانا ہے، شاید اس کی بیوی کا گردے کا مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جواہرات کی انگلیاں بے اختیار اضطراری انداز میں گردن میں پڑے لاکٹ کو مڑنے لگیں، چہرے پہ بدقت مسکراہٹ برقرار رکھی۔ وہ اسی کمرے میں رہ رہا ہے یا نہیں؟ ہاشم مطمئن نہیں تھا، علاج والی بات پہ دھیان نہیں دیا۔ ریکی کرنے کسی کو کراچی بھیج رہا ہوں، 1-2 دن میں سب پتہ چل جائے گا۔ فارس غازی کے گھر والوں کے
فونز ہنوز ٹیپ کر رہا ہوں. ابھی تک سعدی یوسف نے ان سے رابطہ نہیں کیا, نہ ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے. ہاشم نے اکتا کر اسے جانے کا اشارہ کیا. ظہور نے علاج کروانا ہے. کیوں, اسے کیا ہوا ہے؟ جواہرات نے سرسری سے لہجہ اختیار کیا. یہ ناممکن نہیں ہے. ہاشم اپنے دھیان میں تھا. اس نے مجھ سے الیاس فاطمی کا ذکر کیا تھا کہ فاطمی نے اسے سب بتایا ہے, مگر ہو سکتا ہے وہ پہلے سے جانتا ہو اور مجھے اور فاطمی کو الگ کرنا چاہتا ہو. میں اس دن سے فاطمی کی نگرانی کروا رہا ہوں. اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ میرا دشمن بن جائے گا. ہاشم بار بار نفی میں سر جھٹکتا تھا. فارس واقعی زمر کا علاج کروانا چاہتا ہے. اس میں ناممکن کیا ہے؟ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا. بیکار مت سوچا کرو. بدمزہ سی ہو کر اس نے پہلو بدلا. اب اپنا موڈ بہتر کرو. جو ہوا سو ہوا. ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی سے زیادہ دن ناراض نہیں رہتے. آگے بازو بڑھا کر اس کا ہاتھ دبا کر مسکرائی. ہاشم نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی. میں ناراض نہیں ہوں, کوفت کا شکار ہوں آپ کے ہر اس عمل پہ جو آپ ہارون کے لیے کرتی ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری فیملی کے درمیان درار نہ پڑے تو ہارون کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں. جب سے وہ شہر میں واپس آیا ہے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور برداشت بھی کر رہا ہوں. اب نہیں کروں گا. اس کی آنکھوں میں گہری کاٹ تھی. جواہرات اندر تک دہل گئی مگر بظاہر سکون سے مسکراتی رہی. برداشت تو تمہیں اس سے ساری زندگی کرنا ہوگا, اور میں جو اس کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتی رہی ہوں وہ اپنے لیے نہیں تھا, تمہارے اور آبی کے لیے تھا. ہاشم کے تاثرات بدلے. آنکھوں کی سختی کم ہوئی. تم آبی کی طرف نہیں بڑھے تھے کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں ٹوٹنے دینا چاہتا تھا اور اس کا باپ تمہیں اس کو اپنانے نہیں دے گا. مگر شادی بھی ٹوٹ گئی اور اورنگزیب بھی صدمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. اور اب میرے اتنے احسانوں کے بعد ہارون بھی کوئی پس و پیش نہیں کرے گا. اب تمہیں آبی سے بات کرنی چاہیے. اور سنو, صرف آبی سے, ہارون سے مت کہنا کچھ. ابھی سے اس کو اتنا سر چڑھاؤ گے تو آگے مشکل ہوگی. بے نیازی سے کہہ کر وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی. ہاشم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے. اس نے آہستہ سے سوچ میں گم اسوات میں سر ہلایا تھا. یاس و غم رنج و تاب میرے ہوئے دشمنے جاں, اے ظفر شب انہی دو چار نے سونے نہ دیا. قصر کاردار رات کی تاریکی میں بھی جگمگا رہا تھا. اس کے ورے بنی نیکسی کے دروازے کو علیشا لاک کر رہی تھی جب ہیلو. وہ ڈر کر اچھلی. مڑ کر دیکھا تو سنجیدہ سا نوشیروان وہاں کھڑا تھا. علیشا کی رنگت پھیکی پڑ گئی. میں یہاں صرف خوش لگو پہ جواب پھیرتے اس نے بات بنانے کی کوشش کی تو شیرو نے ہاتھ اٹھایا. سن چکا ہوں فیونا سے. تو میں نیکسی دیکھنا چاہتی تھی اس لیے یہاں آئی ہو. یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا مگر چونکہ تمہارا تعلق ایک جھوٹے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے, تم جو بھی کرو بس اس کاغذ پہ سائن کر دو. آنکھوں میں ناگواری لیے اکڑے لہجے میں کہتے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی. اس کے بعد میرے شیئرز میرے پاس واپس آ جائیں گے. تم ایک ختم رقم لے کر واپس چلی جاؤ گی. تم سب ایک ہی جیسے ہو. علیشا نے بے بسی بھرے غصے سے کہتے فائل کھینچی اور دھپ دھپ کرتی آگے بڑھ گئی. نوشیروان برآمدے کے زینے پہ آ بیٹھا اور اداس نظروں سے سامنے نظر آتے قصر کو دیکھنے لگا. سامنے اس کے اپنے کمرے کی بالکنی تھی جس میں یوں ہی ایک پرانا سا منظر سا ابھرا تھا. بالکنی کے دروازے سے لگا نوشیروان کاردار 8 سال پہلے ڈرگز کی اوور ڈوز سے مر رہا تھا اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا اسے بچانے آیا تھا. شیرو نے سر جھٹکا. پیروں پہ نمی محسوس ہوئی تو دیکھا اس کا لیبراڈور اس کے پیر چاٹ رہا تھا. جیکی, میں نے تمہاری جان نہیں بچائی کبھی, صرف کھانا دیا ہے. پھر بھی تم احسان مانتے ہو. تمہیں کیوں بھول گیا؟ وہ کتے سے مخاطب ہوا تھا. میں نے یہ کیا کر دیا؟ دکھ اور پشیمانی کے لہران نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا. میں اس رات سے کبھی بے خواب نیند نہیں سو سکا. مجھے ہر ماں شے کا رنگ سرخ لگتا ہے. لقمہ منہ تک لے کر جاؤ تو وہ خون آلود نظر آنے لگتا ہے. میں کیا کروں جیکی؟ اس نے سر اٹھا کر ویسے سے اوپر چھائے آسمان کو دیکھا. میرے ایک حصہ کٹ کر اس رات گر گیا تھا وہیں اس زیر زمین مکان کی خون آلود مٹی میں, اور اس کا ایک حصہ میرے اندر آ بسا تھا. وہ حصہ ہر پل میرے ساتھ سانس لیتا ہے, ہر دن کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے, جیسے میں اپنے پہلو میں کسی وحشی جانور کے بچے کو جوان ہوتے دیکھ رہا ہوں. پھر اس نے نفی میں سر جھٹکا اور فون نکالا. جی نوشیروان, سائن کر دی علیشا نے. زمر نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا تھا. مسز زمر, حسد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے, دوسرے سے آنکھیں ملتا پوچھنے لگا. زمر نے گہری سانس لی تھی. حسد وہ ہوتا ہے جو سب کو محسوس ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے, مگر احمق لوگ اس کا کھل کر اظہار کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں. ضرورت نہیں کہ ہمیں کسی سے حسد ہی ہو, ہم ایسے بھی تو کسی کو ناپسند کر سکتے ہیں نا. وہ مزید بے چین ہو گیا تھا. حسد 3 درجوں سے گزرتا ہے نوشیروان. سب سے پہلے اس کا دل تنگ ہوتا ہے ہر اپنے سے بہتر شخص کی تعریف سننے پر, پھر وہ اس کو اپنے دل میں بھی کمتر جاننے لگتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے, اور آخر میں وہ اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے, جسمانی عزت سے قتل تک.
دنیا کا پہلا قتل حسد پہ ہوا تھا اور آخری قتل تک یہ جذبہ انسان سے انسان کو مرواتا رہے گا۔ مگر آپ کو کیوں خیال آیا؟ نوشیروہ میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کے گرد بہتے اندھیر بھنور بڑھتے جا رہے تھے، گویا اس کو نگلنے کے لیے بے تاب ہوں۔ ایک عمر سنائی تو حکایت نہ ہوئی پوری، 2 روز میں ہم پر جو یہاں بیت گئی ہے۔ ایک عمر سنائیں تو حکایت نہ ہو پوری، 2 روز میں ہم پر جو یہاں بیت گئی ہے۔ فروری کی تیسری صبح دھند آلود سی تھی، سارے مناظر دل کے آئینے کی طرح دھند لائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور تک بصارت جاتی، اس کے آگے بصیرت ختم ہو جاتی۔ ایسے میں اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ کمبل گردن تک تانے، ماتھے پہ بازو رکھ کے سوتی ہوئی زمر دکھائی دیتی تھی۔ فارس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، نگاہیں باہر جمی تھیں۔ دفعتاً وہ کچھ دیکھ کر چونکا، پھر باہر نکل گیا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا لان فجر کے اندھیرے میں اور دھند میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ فارس نے جیسے ہی باہر پورچ کی طرف کھلتا دروازہ کھولا، باہر کھڑی حنین کا ہتھوڑا اسی طرف آیا۔ وہ بر وقت پیچھے ہوا اور حنین نے بھی اوہ کر کے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اسی دروازے پہ کچھ ٹھوک رہی تھی جس کو فارس نے کھولا تھا۔ کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ آنکھوں میں حیرت لیے وہ باہر نکلا اور سر سے پیر تک حنین کو دیکھا۔ وہ ہڈ والا سویٹر پہنے ہڈ سر پہ گرائے ہوئے تھی، ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور دوسرے کو کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ نگاہیں بھی موڑ لی۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں حنین بی بی؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکا سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ حنین نے پلکیں اٹھائیں اور خفا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے خیال میں سوری کر لینے سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے رات کو جھوٹ بولا تھا جب تک میں نے تم سے معذرت کی۔ میں یہ سب چھپانے پہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں حنین، میں یوں تم لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ زمر ٹھیک کہتی ہیں، آپ انتہائی 2 نمبر انسان ہیں۔ خفا سی مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مگر آئی ایم سوری اگر میں نے دل دکھایا ہے تو۔ اب کی نرمی سے بولا تو ہونا کا دل پگھل گیا۔ بغیر مڑے وہ پشت کیے کھڑی آہستہ سے بولی، ہم اس رات وارث ماموں کے ساتھ تھے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ان کو آخری دفعہ دیکھا تھا، ہم اس سب میں ساتھ تھے، آپ کو مجھے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی ڈوبی ہوئی کشتی ہوں حنین، اپنے ساتھ دوسروں کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ کر کیا رہی ہو؟ اس نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال لیے تو وہ پوچھنے لگا۔ حنا نے جواب دیے بنا وہ شے دروازے پہ رکھی اور کیل جما کر ٹھوکنے لگی۔ فارس نے آگے ہو کر دیکھا، وہ ایک نیم پلیٹ تھی، لوہے کی تختی، اس پہ اردو میں لکھا تھا مور چال۔ مور چال؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مور چال یعنی چوٹی کا گھر۔ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، اس سے ماڈرن اردو کا لفظ مورچہ نکلا ہے۔ چوٹی کا گھر بھی کسی مورچے سے کم نہیں ہوتا نا۔ اچھا، وہ مسکرایا۔ یہ اس طرح نہیں ٹھوکا جائے گا، ڈرل استعمال کرو۔ میں کوئی مستری یا ترکھان نہیں ہوں ڈرل استعمال کروں۔ اس صبح تک حنین یہی سمجھتی تھی، سو کہہ گئی۔ فارس چپ ہو گیا۔ بھائی گھر آ جائے گا نا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ فارس جواب دیے بنا سوچتی نگاہوں سے دور دھند آلود آسمان کو دیکھنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے وہ دور جا رہا تھا، اس مور چال سے دور، اس زمان و مکان کی حد سے دور۔ زرتاشا کا ولیمے کا جوڑا فیروزی رنگ کا تھا، ساتھ میں نازک سی ڈائمنڈ جولی پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے اور دوپٹہ جوڑے کے اوپر ٹکا تھا۔ وہ کچھ فکر مند، کچھ پرجوش، ہر زاویے سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اس کو۔ وہ دونوں برائڈل روم میں تنہا تھے۔ ندرت آپا ابھی گئی تھی اور زرتاشا جو اتنی دیر سے ضبط کر کے سوبر بن بیٹھی تھی اب جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم کیوں پریشان ہو زرتاشا؟ وہ تحمل سے بولا۔ زرتاشا نے مڑ کر اسے دیکھا تو کاجل بھری آنکھوں میں ملے جلے جذبات تھے۔ میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا؟ 3 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رکھا تھا، کہہ کر تھک گئی ہوں، مگر کچھ گڑبڑ کر دی اس نے، بیس زیادہ لگ گئی ہے شاید۔ میں اسٹیج پر جا کر بری تو نہیں لگوں گی؟ اوہ میں بہت نروس ہوں فارس، میں کیا کروں؟ اس کے انداز میں کچھ بچوں جیسا تھا جو فارس کو اپنی زندگی کی ساری نارسائیاں بھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایش گرے سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ہمیشہ کی طرح بہت چھوٹے نہیں تھے، ذرا بڑے تھے قد میں، اور وہ اس سے قدرے لمبا تھا۔ چلتا ہوا آیا اور کندھوں کو نرمی سے تھاما۔ تم بہت پیاری لڑکی ہو، تم اسٹیج پہ جاؤ گی تو کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو وہ جلتا ہوگا تم سے۔ اور اس نے دیکھا زرتاشا کے تنے اعصاب واقعتاً ڈھیلے پڑے، چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ ہاں۔ تبھی دروازہ کھلا، فارس نے گردن موڑی اور چوکھٹ میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گردن واپس پھیر لی۔ چہرے کی رنگت بدلی تھی، زرتاشا کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ زرتاشا نے چوکھٹ کو دیکھا، پھر مسکرا کر سلام کیا۔ سوری میں سمجھی، سادی ادھر ہے، کہاں گیا؟ زمر کہہ کر اپنے موبائل پہ نمبر ڈال کرتی الجھ کر واپس مڑ گئی تھی۔ زرتاشا نے فارس کو دیکھا۔ یہ آپ کے بھانجوں کی پھپھو ہے نا؟ نئے رشتے یاد کرنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل نکالتا مڑ گیا۔ وہ خواہ میں خواہ بٹن دبانے لگا۔
چند لمحوں میں ماحول میں کوئی نادیدہ سا کھچاؤ در آیا تھا. دل میں کچھ زور سے ٹوٹا تھا. وہ اس کی ایک ہی جھلک دیکھ سکا تھا. گھنگریالے بال، ناک کی لونگ، لباس کا رنگ شاید نیلا تھا. اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا. زرتاشا شادی کے پہلے 3 ڈے فیز سے باہر نہیں نکلی تھی اور یہ وہ 3 دن تھے جن میں کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ ہواؤں میں تھی سو محسوس نہ کر سکی. اسٹیج پہ جب وہ فوٹو شوٹ کے وقت زرتاشا کے ساتھ کھڑا تھا تو اپنے اندر کے کھچاؤ پہ قابو پا چکا تھا. وہ مسکرا بھی رہا تھا اور نیلے کپڑوں کی جھلک کو کنکھیوں سے دیکھ کر بھی اس نے کوشش کی کہ وہ مسکراتا رہے، مگر تب وہ اچھا اداکار نہیں تھا. سو مسکراہٹ غائب ہو گئی. وہ اس کی بیوی کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی اور مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ فوٹو شوٹ ختم ہوتے ہی وہاں سے اتر آیا. اس نے دیکھا تھا کہ ہاشم اور شہرین اسٹیج پہ چڑھ رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا. چند منٹ بعد جب وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، وارث وہاں آ رکا. اس کے دوستوں کے ادھر ادھر مصروف ہونے کے بعد اس نے سنجیدگی سے وارث کو مخاطب کیا. تم اپنی فیملی کو ہاشم سے دور رکھو. وہ تمہارے اترتے ہی زرتاشا سے تمہارا ذکر نامناسب الفاظ میں کر رہا تھا. زمر وہاں کھڑی تھی. انہوں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا. تو ہاشم مسکرا کر چپ ہو گیا. اس کی مسکراہٹ سے لگتا ہے وہ کل کو تمہاری بیوی کے سامنے زمر کا نام لے کر اسے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا. فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا. وہ کچھ نہیں جانتا. وہ ہاشم کاردار ہے. وہ سب جانتا ہوتا ہے. فارس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی. اپنے راز کا عیاں ہو جانا بہت غیر آرام دہ کر دینے والا خیال تھا. وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا، مگر اس واقعے نے اس کو محتاط کر دیا تھا. بے حد محتاط. مورچال کی تختی دروازے پہ نصب ہو چکی تھی، جس کی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو چکی تھی. سناٹے نے اسے چونکایا. وہ پورچ میں رکھے جھولے پہ بیٹھا تھا اور اس سے فاصلے پہ دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑی تھی. زمر بال کان کے پیچھے اڑستی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ شال کندھوں کے گرد لپیٹے باہر آ کھڑی ہوئی تھی اور حنین اس سے کچھ کہہ رہی تھی. فارس سر جھٹک کر اٹھا اور ان کے قریب چلا آیا. اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئیں. وہ بھی خاموشی سے ساتھ سے گزرنے لگا تو زمر بولی، ہم علیشا کی بات کر رہے تھے. فارس سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف گھوما. اچھا، میں سمجھا. صرف میں باتیں چھپاتا ہوں، میں راز رکھتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. حنین ادھر ادھر دیکھنے لگی اور زمر کی رنگت ذرا خجالت سے پھیکی پڑی. وہ میں سن چکا ہوں. آپ کو لگتا ہے 3 گز دور بیٹھے آدمی کو آواز نہیں آتی، وہ بھی نسوانی آواز جو مردانہ آواز سے زیادہ دور تک جاتی ہے. یہ جو آپ دونوں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی ہیں، ادھر بیسمنٹ میں رات کو بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں، مجھے سب سنائی دیتی تھیں. وہ ویڈیو بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ کے زمر کو مخاطب کر کے بغیر پاس ورڈ لگے لیپ ٹاپ میں پڑی ہے، جو سعدی نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی. یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے حنین کو گور کا پاس فروزن فلم پڑی ہے جو ہاشم کی فلیش سے نکلی ہے، اور وہ جو ڈاکومنٹس آپ پرنٹ کر رہی ہوتی ہیں آج کل زمر بی بی، وہ بھی دیکھ چکا ہوں. علیشا اپنی کے چین میں کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ بھی پتا کر لوں گا. اگر مزید کچھ کہنا ہے آپ نے تو بتائیں. ہر وقت کے گلے شکوں کا رخ الٹا ہو گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی، کبھی فارس کو. پھر زمر نے بظاہر بے نیازی سے شانے جھٹکے. ہاں ٹھیک ہے، ہم کافی عرصے سے واقف تھے کہ سعدی پہ حملہ ہاشم نے کروایا ہے اور نوشیروہ. وہ بے اختیار بولا. زمر رک گئی. فارس پہ جمی آنکھوں میں استجاب سے نمایاں ہوا. سعدی کو گولیاں نوشیروہ نے ماری تھی. زمر بالکل پتھر کا بت بن گئی تھی. سفید شلفنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. وہ لوزر، اس کی یہ ہمت. وہ غصے میں آ گئی تھی. اس نے کیوں کیا یہ؟ حسد میں. زمر شل سے انداز میں بولی تھی. پھر ایک دم وہ مڑی اور اندر چلی گئی. حنین تیز تیز فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا. آبنوسی لکڑی کے دروازے پہ سجا موڑ چال دن کی پھیلتی روشنی میں چمکنے لگا تھا. کچھ اس طرح سے سودا کیا مجھ سے وقت نے، تجربہ دے کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا. کینڈی کی سرسبز پہاڑیاں دھند میں لپٹی تھیں. کافی شاپ کی سیڑھیاں اترتا سعدی یوسف نیچے اتر رہا تھا. سفری بیگ کندھے پہ تھا اور سر پہ پی کیپ تھا. سیڑھیوں کے دہانے پر کامنی کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی. اسے آتا دیکھا تو چہرے پہ سختی آ گئی. ایک سرد منہ نظر اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی. کچن میں بوڑھا روپا سنگھی ایپرن پہنے کھڑا تھا. اس پر محض ایک نظر ڈالی، بولا کچھ نہیں. سعدی بے مقصد وہاں کھڑا رہا. مونچو بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا. اسے دیکھ کر سر جھکائے ناشتہ کرنے لگا. کافی شاپ کے مکین کافی کے دانوں جیسے سخت اور کڑوے ہو گئے تھے. میں جا رہا ہوں، اس نے بوڑھے کو اطلاع دی. وہ چپ چاپ کام کرتا رہا. تو جاؤ. روکا کس نے؟ وہ درشتی سے کہتی پیچھے سے آئی اور غصے بھری نظروں سے اسے گھورا. مگر جانے سے پہلے اتنا بتا کر جاؤں کہ اس بندے کا کیا بنا. سعدی چڑا موڑ کر اسے دیکھنے لگا. بولا کچھ نہیں. تمہاری وجہ سے گنڈا میری شاپ پہ آیا، میرے بچے کے سر پہ پستول رکھا، ہمیں یرغل مال بنایا. پھر تم اس کے ساتھ باہر گئے. وہاں سے تم نے فوڈ اتھارٹی والوں کو کال کیا اور میری شاپ پہ محکمے کے لوگ آ کر سارا کھانا الٹ کے چلے گئے. 2 دن سے ایک گاہک یہاں داخل نہیں ہوا. ہمارے کھانے میں زہریلا مواد نکلا جو تم نے ہی ڈالا ہوگا تاکہ تم بابا سے بدلہ لے سکو. پھر شام کو تم آ جاتے ہو اور وہ بھی صحیح سلامت، اور وہ بندہ اب بھی لاپتہ ہے.
बोलते बोलते वो हाँफने लगी। तुम मुझसे सच भी बोल सकते थे, मगर तुमने नहीं बोला। कम से कम ये बता दो, इस बंदे के साथ तुमने क्या किया? मैंने इसकी गर्दन तोड़ दी और इसकी लाश पहाड़ी से नीचे फेंक दी। मैं जितनी मक्कारी और चालबाजी से इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाने में कामयाब होता, उस पे उसने पानी फेर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, एक जाली पासपोर्ट के जरिए इस मुल्क से भाग जाऊंगा। मैं एक तामुल जासूस हूँ और जासूस ऐसे ही होते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, वो चिल्लाई थी। सुर्ख आंखों में बहुत से आंसू लिए। सादी खामोशी से मुड़ा। मोचू ने गर्दन उठाकर उसे देखा। बूढ़ा चुपचाप काम करता रहा। सादी यूसुफ बेतासुर चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सर झुकाए बाहर स्ट्रीट में चलता दूर जाता दिखाई दे रहा था। न गिले रहे, न गुमा रहे, न गुजारिशें हैं, न गुफ्तगू। वो निशाते वादा वसल किया, हमें एतबार भी अब नहीं। धुंध दोपहर तक काफी हल्की हो गई थी। सूरज ने चेहरा दिखाया था। हॉस्पिटल की लॉबी मुकम्मल तौर पे रोशन थी। चमकते फर्श पे बारीक हील से चलती सफेद लिबास पे सियाह कोट पहने और बाल हाफ बांधे जुमर यूसुफ चल आ रही थी। काउंटर पे रुक कर उसने रिसेप्शनिस्ट नौजवान को सलाम किया तो बुरी आंखों में सादगी सी दिखाई देती थी। डॉक्टर कासिम ने कहा था कि जी मैम, आपकी नई दवा तैयार है। उन्होंने भी भिजवा दी है। दराज से पैकेट निकालते हुए कह रहे थे। डॉक्टर कासिम कैसे हैं? इसी तरह हैं। आप उनको समझाती क्यों नहीं है? इन्हें इस शख्स को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। सीसीटीवी में इसकी फुटेज भी थी, मगर डॉक्टर साहब ने वो भी डिलीट करवा दी। वो नाखुश और फिक्रमंद लग रहा था। किस शख्स को? इसने इस चंबे से नौजवान को देखा। पिछली दफा यहाँ कोई दूसरा लड़का था जिसने उसे डॉक्टर कासिम के एक्सीडेंट की इत्तला दी थी। वो मरीज जिसने इन पे तशद्दुद किया था, आपको किसी ने नहीं बताया? वो इस नौजवान को गुजरे बरसों से देख रही थी। एक दफा इसके पास एक काम लेकर भी आया था जब वो एडीपी थे। तभी कदरे आकर होकर कहने लगा, एक आदमी मरीज बनकर आया था एक रोज। वो निकल गया तो काफी देर बाद जब मैं अंदर गया था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अगले मरीज को बुलाया नहीं था, तो देखा कि वो जमीन पे गिरे पड़े हैं और जख्मी हालत में हैं। कब की बात है ये? वो मुतहियर रह गई। ठहरे मैं आपको तारीख बताता हूँ। इसी तारीख की फुटेज हमने मिटाई थी ना? वो इसकी दिलचस्पी लेने पे जरा पुरजोश जरा दराज से कुछ ढूंढने लगा। फिर एक कागज निकाला और तारीख पढ़कर सुनाई। ये माह कामिल की रात से अगले दिन की तारीख थी। जुमर के हलक में कुछ अटका और इस तारीख को डॉक्टर साहब से मिलने आने वाले मरीज ने उनको मारा पीटा। दरअसल वो मरीज नहीं था, रजिस्टर में नाम भी नहीं था। इसने कहा कि डॉक्टर साहब से फोन पे बात हो गई थी और अंदर चला गया। जब डॉक्टर साहब ने एतराज नहीं किया तो मैं समझा कि कैसा दिखता था। शक्ल में बदिक्कत, लहजा मुतवाजिन रखा। फुटेज तो हमने मिटा दी। शक्ल इतनी अच्छी याद नहीं, मगर लंबा सा था ये याद है। गिरे से स्वेटर पहन रखा था, छोटे कटे बाल थे, बहुत छोटे, और वो याद करके एक एक शय बता रहा था और जुमर बार बार खुश लबों पे जबान फेरती थी। आप वो पहले आदमी थे जिन्होंने डॉक्टर साहब को इस हालत में पाया। आई एम सॉरी, मगर आपके साथ एक पुरानी एलेक्स है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर ये कहानी आपने किसी और को सुनाई तो सारा इल्जाम आपके सर पे आएगा। फुटेज भी आपने मिटाई। डॉक्टर साहब को भी इसी तरह गिरे आपने देखा और मरीज को जाते हुए भी आपने ही देखा। अदालत समझेगी कि आपने अपने जुर्म को कवर करना चाहा है। डॉक्टर साहब भी अगर इस बंदे को कवर कर रहे हैं तो पुलिस के सामने इसका नाम नहीं लेंगे, मगर आपकी गैर हाजिरियों से अक्सर नाला रहते हैं। अगर आपका नाम ले दिया तो मेरी माने तो इस किस्से में ना पड़े। एक ही सांस में से मशवरे से नवाजती वो इसके हक्का बक्का चेहरे को नजरअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ गई। फिर वो किन कदमों से वहां से निकली उसको मालूम नहीं। इसके हाथ कप कपा रहे थे, रंगत पड़ रही थी। कार में बैठकर काफी दिल ने खुद को गहरे गहरे सांस लेकर रिलैक्स किया। इसने मेरे डॉक्टर को मारा पीटा और उसके बाद डॉक्टर ने अचानक से किडनी ट्रांसप्लांट की बात खत्म कर दी। वो अब मुझे उम्मीद दिलाने लगे हैं कि नई दवा से ठीक हो जाऊंगी। कुछ गलत है इस सब में। वो नफी में सर हिलाती खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। ज़ब्ते गम इस कदर आसान नहीं है फराज, आग होते हैं वो आंसू जो पिए जाते हैं। सब्ज बेलों से ढके मोड़ चाल में वक्त के दोपहर के वक्त सन्नाटा छाया था। हुनैन डाइनिंग हॉल में बैठी उंगलियों में वो की चेन उलट पलट कर देख रही थी। उसने अलीशा से कोई बात नहीं की थी, ना उसे करनी थी, मगर वो सोचने लगी ये की चेन अलीशा क्यों मांग रही है वापस? इसमें क्या बात है ऐसी? आर्न्स एवर आफ्टर? क्या ये किसी किस्म का कोड है? कुछ तो है। शहर के दूसरे हिस्से में वाकई एक रेस्टोरेंट के अंदर दोपहर की रोशनी भरी थी। फारिस गाजी कोने वाली मेज पे बैठा, टांग पे टांग जमाए, बाजू सीने पे लपेटे, मुंतजिर नजर आ रहा था। बार बार कलाई की घड़ी देखता, फिर सुनहरी आंखें दरवाजे पे मरकूज कर देता। इसका चेहरा सपाट था, वो जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। और इस इंतजार की घड़ी में यूं ही जहन की रौ भटकने लगी। इसकी आंखों में झांको तो उनमें यादों के औराक खुलते नजर आ रहे थे। तुम ठीक हो? वो ऑफिस में बैठा था और सर झुकाए फाइल में लगे कागज बार बार निकाल रहा था। जब सामने कोई कुर्सी खींचते हुए बैठा। फारिस ने चौंक कर सर उठाया। वो वारिस था और वो मुस्कुराकर उससे खैरियत पूछ रहा था। हाँ, मुझे क्या होना है? बेनियाजी से कंधे झटकते फारिस ने फाइल बंद करके
پرے ڈالی تھوڑی مزید چھٹی لے لیتے. شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. کچھ دن اور لگا لیتے ناردرن ایریاز میں. نہیں, بہت چھٹی ہو گئی پہلے ہی, اب کام پہ واپس آنا ہی تھا. وہ بہت تازہ دم نہیں لگ رہا تھا. چائے آنے کے بعد وارث نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہہ ہی دیا, تم خوش ہو زرتاشا کے ساتھ؟ ہاں. وہ بازیوں کو تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر کہنے لگا, اچھی ہے, شکایتیں زیادہ کرتی ہے, ذرا بچکانا بھی ہے, مگر اتنی چالاک نہیں ہے. اس کو موازنے اور مقابلے کے پیمانے سے ہٹا دو. فارس ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا. میں اس کا موازنہ کسی سے نہیں کرتا. پھر ذرا توقف کے بعد بولا, اگر تم اور ندرات آبا بار بار مجھے وہ باتیں یاد نہ دلاؤ تو مجھے وہ یاد بھی نہیں آتی. اوکے, آئی ایم سوری. فارس نے متانت سے کہتے کپ میز پہ رکھا. مجھے لگتا ہے کہ تم گلٹی ہو. کہ میں گلٹی نہیں ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں, یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زرتاشا سے اتنی محبت کروں جتنا اس کا حق ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ میں نہیں کر پا رہا ابھی. فارس, میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لازمی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے درمیان مودت اور مرحمت ہونی چاہیے. مودت کہتے ہیں الفت کو, اٹیچ ہونے کو, دوستی ہو جانے کو, اور مرحمت ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہمدردی, کمپیشن, خیال رکھنا, احساس کرنا دوسرے کا. محبت ضروری نہیں ہوتی. اور جانتے ہو, بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے. تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے, وہ ہر روز نکھرتی جائے گی. اسے کہو وہ خود انتظار ہے, وہ مزید خدمت کرے گی. اس کو سراہو گے, اس کا اعتماد بڑھے گا. لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے. وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے. اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو. میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ خوش رہو, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے. کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کی بیوی تکلیف میں رہے. الفاظ وارث کے لبوں سے نکل کر ہوا میں ٹھہرتے گئے. کہتے ہیں تمام الفاظ فضا میں معلق ہو جاتے ہیں, ازل سے ابد تک کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. اس لیے ہم جب چاہیں انہیں یاد کر لیتے ہیں, محسوس کر لیتے ہیں. وہ الفاظ کی اس بازگشت سے تب نکلا جب سامنے والی کرسی کھینچی گئی. فارس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور فوراً کھڑا ہو گیا. سارا احترام سر کو خم دیا. سارا ملائمت سے مسکراتی سامنے بیٹھی. خیریت تھی نا فارس؟ تم نے اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلوایا. کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کی بیوی تکلیف میں رہے. وہ کہتے ہوئے واپس بیٹھا. سارے اپنی سبز آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا. وہ بال جوڑے میں باندھے, ہاتھ میں فولڈر اور پرس اٹھائے ہوئے تھی. آفس سے لنچ بریک میں آئی تھی. وہ پہلے سے بچیوں کا حال پوچھنے لگا. پھر ذرا دیر بعد بولا, 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا, یا تو آپ انگلینڈ چلی جائیں, کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جائیں, میں ہر چیز ارینج کروا دوں گا, یا پھر آپ اگر گواہی دینا چاہیں تو میں آپ کی حفاظت کروں گا. گواہی؟ سارا کے حلق میں کچھ اٹکا, رنگت سفید پڑی. تم کیا کہہ رہے ہو؟ شادی مل گیا ہے سارا, اور جب وہ واپس آئے گا تو وہ عدالت میں جائے گا. آپ شادی کے ساتھ تھیں اس رات, میں جانتا ہوں. عدالت آپ کو بلائے گی, واپس بیٹھ جائیں. آخری الفاظ سختی سے کہے, کیونکہ وہ اب جو اٹھنے لگی تھی. بے بسی اور غصے سے اسے دیکھتی واپس بیٹھی. تو آپ گواہی دیں یا نہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, لیکن میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا. زمر اور شادی چاہیں گے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں, مگر میں ایسا نہیں چاہتا. اگر آپ نہیں پیش ہونا چاہتی تو ان کے علم میں لائے بغیر میں آپ کو یہاں سے بھجوا دوں گا کسی محفوظ مقام کی طرف. فیصلہ آپ کا ہے. سنجیدگی سے کہہ کر وہ واپس ٹیک لگا کر بیٹھا. سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی. بولی کچھ نہیں. کتنے ہی پل خاموشی سے بیت گئے. پھر وہ ذرا نرمی سے بولا, ابھی کسی کو آپ کا نہیں پتا, اس لیے ابھی تک فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کرنل خاور کو پتا ہے. اس کے لب پھڑ پڑائے. فارس کا اطمینان غائب ہوا. ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا. کیا؟ وہ کب ملا آپ کو؟ شادی کے اس حادثے کے 3 دن بعد. میں رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب. وہ نظر جھکائے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی. رات کے اس پہر کمرہ تاریک تھا, سوائے مدھم نائٹ بلب کے زمر روشنی کے جو منظر کو دیکھنے کے قابل بنا رہی تھی. بیڈ پہ سارا لحاف تانے سو رہی تھی. اس کے چہرے پہ سوکھے آنسو کے نشان واضح نظر آتے تھے. دائیں بائیں امل اور نور بے خبر سو رہی تھی. تبھی کوئی کھٹکا سا ہوا. سارا کی آنکھیں ایک دم کھلی. وہ چوک کر اٹھ بیٹھی. لاؤنج سے کسی شے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. وہ تیزی سے بستر سے نکلی, پیروں میں سلیپرز ڈالے اور باہر آئی. امی محتاط انداز میں پکارتے ہوئے لانچ میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا ہے. سارا کے ماتھے پہ بل پڑے, آنکھوں میں اچنبھا ابھرا, مگر اس سے پہلے کہ وہ ریموٹ اٹھاتی کسی نے گردن سے دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا اور منہ پہ سختی سے ہاتھ جما دیا. ساری چیخیں اس کے حلق میں دم توڑ گئیں. ٹی وی کی روشنی کے باعث وہ خوفزدہ آنکھوں سے اتنا تو دیکھ سکتی تھی کہ پستول کی نال اس کی گردن پہ
رکھنے والا کرنل خاور ہے، آواز نکالی تو گولی مار دوں گا۔ وہ دبی آواز میں قررایا۔ سارا نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا، دونوں ہاتھ دیوار پہ جمائے۔ وہ کانپنے لگی تھی۔ تم سعدی کے ساتھ تھیں، تم نے سب دیکھا ہے۔ میں نے ہاشم کو نہیں بتایا کیونکہ وہ کہے گا تمہیں مار دوں، لیکن اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری بچیوں کو غائب کروا دوں گا۔ سن رہی ہو یا نہیں؟ سارا جلدی جلدی اس بات میں سر ہلنے لگی۔ آنسو آنکھوں سے ابل ابل کے چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ وہ 10 منٹ کھڑا رہا، مجھے ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا، اور میں ڈر گئی۔ اس کی آمد کے بارے میں نے امی تک کو نہیں بتایا۔ مجھے تو بتا دیتی سارا، میں تو تھا نا آپ کے پاس۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ سارا نفی میں سر ہلاتی، پرس اٹھاتے ہوئے اچھی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے فارس، مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ اس سے اپنی بیگی نظریں ملائے بغیر چلی گئی اور وہ لب بیچے بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کبھی گریباں کے تار گنتے، کبھی سلیبوں پہ جان دیتے، گزر گئی زندگی ہماری، سدا یہی امتحان دیتے۔ پوڈلی ایور آفٹر کے بالائی ہال کا دروازہ فارس نے دھکیلا تو روشن سے ہال میں زمر سر جھکائے میز پہ جھکی کچھ لکھتی نظر آئیں۔ آہٹ کے باوجود سر نہیں اٹھائے۔ کیسی ہیں آپ؟ خشاش پرشاش سا کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ زمر نے آنکھیں اٹھائیں تو ان میں اندر تک اترنے والی چبھن تھی۔ اسی جگہ بیٹھ کر تم نے کہا تھا کہ اب مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس کے الفاظ اتنا صدمہ لیے ہوئے تھے کہ فارس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چوک کر ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتا سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ زمر قلم پرے رکھ کے پیچھے ہوئی۔ کتنے مان سے میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں کتنا غلط سمجھتی رہی، مگر تم فارس، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس کی تیوری چڑھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم صرف کسی سے ملنے گئے تھے اور وہاں جا کر تم نے مار مار کے اس کا حشر برا کر ڈالا۔ یاد ہے کس کی بات کر رہی ہوں یا میں یاد کرواؤں؟ وہ غصے بھری بے بسی سے بولی تو فارس نے گہری سانس لیا، ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ٹھیک ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن زمر بھی مار پیٹ کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مار ایسی ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے مگر زخم نہیں ہوتا، اور ایسا ہی مارا تھا میں نے اسے، ورنہ مار مار کر اپاہج کیسے کیا جاتا ہے یا جان کیسے لی جاتی ہے معلوم ہے مجھے۔ وہ سرد میری سے خفا خفا سا کہہ رہا تھا۔ 2 ہاتھ لگا دینے سے اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ ہاں، جو منہ پہ اسے مارا اس کے لیے معذرت کر لی تھی میں نے، اب کیا پاؤں پڑتا؟ اور سعدی کو دیکھو، وہ 2 دن صبر نہیں ہوا، پیاری پپو کو کال کر کے سب بتا دیا۔ اور کون سی شکایتیں لگائی ہیں میری؟ وہ برہم تھا اور خفا بھی، اس لیے تو اسے نہیں دیا تھا زمر کا پرائیویٹ نمبر کہ اس کی شکایتیں لگاتا پھرے۔ زمر یک ٹک اسے دیکھ کے گئی۔ اسے چند لمحے لگے سمجھنے کہ وہ دونوں 2 مختلف لوگوں میں بات کر رہے ہیں، اور جب اس نے فارس کو کے الفاظ کو سر نو سوچا تو تم نے سعدی کو مارا؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح غراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اور کیا، پیار کرتا؟ جتنا خوار اس نے مجھے کیا، اس کے بعد وہ 2 ہاتھ نہ جڑ دیتا تو وہ اب بھی واپس نہ آتا۔ تم نے سعدی کو مارا؟ وہ بے یقین تھی۔ کون ڈاکٹر؟ کیا ڈاکٹر؟ اسے سب بھول گیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ سوگ مناتی رہیں جب تک میں کچھ کام اور کر لوں، تلخی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر ابھی تک چل کھڑی تھی، وہ غصے میں بھی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ زور آواز سے بند کر کے وہ بے دم سی واپس کرسی پہ گری۔ سعدی؟ ڈاکٹر قاسم؟ فارس غازی کے بارے میں سے سچ نہ ہی پتہ چلا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا دماغ سخت الجھ گیا تھا۔ ہمارے لفظوں سے نطق چھینا ہے اپنی محرومیوں نے، ورنہ سخن وروں ہم بھی اپنی بستی کے پتھروں کو زباں دیتے۔ ہوٹل کا ڈائننگ ہال برقی کمکوں اور جھلملاتے فانوس سے روشن تھا۔ آبدار عبید نے اس وسیع و عریض ڈائننگ ایریا کی دہلیز پر رک کر موبائل کی اسکرین روشن کی اور پھر میسج لکھا۔ میں واپس آ گئی ہوں فارس، کیا ہم مل سکتے ہیں اب؟ اور بھیج دیا۔ وہ سر پہ سرخ رومال کشمیری لڑکیوں کے انداز میں باندھ کر پیچھے کو ڈالے سفید منی کوٹ پہنے لیڈیز 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھی۔ پاؤں میں اونچی سلور ہیل تھی اور کونی پہ اٹکا ڈیزائنر بیگ جو سورج مکھی کے پھول جیسا زرد تھا۔ دور سے اس نے ہاشم کو دیکھ لیا تھا۔ اس نزاکت سے قدم قدم چلتی وہ آگے آئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ایک میز پہ موجود تھا۔ 2 پیس سیاہ سوٹ، اوپری جیب سے جھلکتا سفید کارڈ، بال جیل سے پیچھے کیے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آبی کو آتے اس نے دیکھ لیا تھا، تبھی آنکھوں میں نرم سا تاثر ابھرا اور مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آبدار اس کے سامنے آ رکی۔ ہاشم آگے بڑھا اور اس کے لیے کرسی کھینچی، پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھا۔ ہیلو گریم ریپر، وہ مسکرا کر بیٹھی اور بیگ میز پہ رکھا۔ ہیلو ریٹ، میں کھانا کھانے نہیں آئی، تیمارداری کرنے آئی ہوں۔ تمہاری تیمارداریاں نہیں بھولتی میں۔ کیسے ہو؟ وہ محظوظ انداز میں بولی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس کر سر چٹکتے ویٹر کو بلانے لگا۔ کھانا آنے تک وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ مدب بہرے دائیں بائیں سے آ کر میز پر اشیائے توام سجاتے گئے۔ گلاب کی پتیوں کے درمیان رکھی موم بتی کا شعلہ بھی روشن تھا۔ آبدار چہرے پہ مدھم مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی، البتہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ آج کل میں عجیب عجیب باتیں سوچنے لگا ہوں۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھا، نگاہیں کبھی موم بتی پہ جھکاتا، کبھی اٹھا کر اسے دیکھ کر بولتا،
فارس کے بارے میں آبدار کی رنگت فق ہوئی. اس نے پہلو بتلا. مجھے لگتا ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، جیسے وہ سعدی کے بارے میں سب جانتا ہے، جیسے سب لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ دھیمے یہ انداز میں کہہ رہا تھا. جب میں منہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو یہ باتیں میرے لیے بے معنی ہیں. یہ صرف تمہارا وہم. ہاشم وہ مسترب سی بولی. گود میں رکھے ہاتھ کانپے تھے. سچ بھی ہو تو مجھے فرق نہیں پڑتا. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ دشمنیاں، یہ سیاستیں، یہ سب پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ واقعی تکان سے کہہ رہا تھا. کیا تم میری مدد کر دو گی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ جبرن مسکرائی. تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر سکتی ہو. وہ آزردگی سے مسکرایا. نگاہیں آبی پہ جمی تھی. تم جانتی ہو کہ میرے لیے کہ تم کیا ہو. تم مجھے بہت عزیز ہو اور میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں تم نہ ہو. کہتے ہیں جب کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو اس کی زندگی اس مسیح کی امانت بن جاتی ہے. تمہاری زندگی جتنی تمہاری ہے اتنی میری بھی ہے. پس منظر میں بجتی دھیمے سرو کی موسیقی، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، خوابناک زرد روشنیاں، ہر شے سے بے نیاز وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. I am in love with you. اس نے یہ الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے. آنکھیں آبی کی آنکھوں پہ ہنوز جمع تھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں. کسی دوسرے ملک چلے جائیں جہاں تم کہو اور ایک نئی دنیا بنائیں. اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ. مگر موسم گرما سے زیادہ تاخیر میں نہیں کر سکتا. چند لمحوں کی بوجھل خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہوئی. آبدار ذرا آگے کو ہوئی. خوش لب گلے کر کے آپس میں مس کیے. ہاشم میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں اور تمہیں بہت پسند کرتی ہوں. تم نے میری جان بچائی تھی، مگر یہ سوال، یہ پرپوزل، یہ بہت غیر متوقع ہے میرے لیے. مجھے کوئی جلدی نہیں ریڈ، تم سوچ لو. وہ نرمی اور آسان سے کہہ رہا تھا کہ پل بھر کے لیے بھی آبی کی آنکھوں سے ہٹ نہیں پا رہی تھی. سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو. کچھ دن لے لو. ہاشم وہ بے چینی سے بولی. میں نے سوچ لیا ہے. میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں اور دوستی رہنا چاہتی ہوں، مگر یہ سب شادی، رشتہ، نئی زندگی، یہ نہیں ہو سکتا. میں آبدار آنکھیں اس کی آنکھوں پہ مرکوز کیے. اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے نرمی سے آبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. آبدار کا ہاتھ جتنا گرم تھا اتنا اس کا ٹھنڈا تھا. میں نے کہا نا، تم سوچ لو. کچھ دن لے لو. آرام سے فیصلہ کر لو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہیں اسپرنگ ویڈنگ چاہیے یا سمر ویڈنگ. اور ہلکا سا مسکرایا. اس کے لہجے کی ٹھنڈ آبی کے اندر تک سرایت کرتی اس کے خون کو جما گئی. اس نے بے اختیار تھوک نکلا. وہ اب نیپکن کھولتا. اس سے ہارون کا حال پوچھ رہا تھا اور آبدار کی ساری بھوک مر گئی تھی. میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا. میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا. صبح کی اس پہر ایئرپورٹ کی ساری بتیاں دور سے جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اندر لوگوں کا بے نیاز ہجوم اپنی اپنی سمت میں گامزن تھا. ایک کاؤنٹر کے سامنے ٹوپی اور بڑی شیو والا لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھوں پہ چشمہ لگا تھا. سامنے بیٹھا آفیسر اس سے معمول کے سوالات پوچھنے کے بعد استفسار کر رہا تھا. سو آپ افغانستان سے آ رہے ہیں؟ جی میں سری لنکا سے افغانستان گیا تھا. چند گھنٹے وہاں قیام کیا. ایک دو دوستوں سے ملا اور پھر یہاں آ گیا. اس نے رٹا رٹایا بیان دہرا دیا. حیدر ہمایوں خان، ویلکم ٹو پاکستان. اس نے پاسپورٹ پر مہر لگاتے ہوئے کہا. اینا کے پیچھے اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا. کچھ دیر بعد وہ کندھے پہ بیگ اٹھائے قدم قدم چلتا ایئرپورٹ کے آتے سے باہر آ رہا تھا. جیکٹ کی زپ بند کر لی تھی اور ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے. شہر ویسا ہی تھا، ویسی ہی ٹھنڈ، ویسے ہی لوگ. سعدی نے چلتے چلتے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا. تارے ٹوٹے تھوڑے بہت دکھائی دے رہے تھے. ماحولیاتی آلودگی کی دبے تہ نے ستاروں کو بڑے شہروں کے آسمان سے عرصہ ہوا چرا لیا تھا. مگر چلو، آسمان تو اپنا ہی تھا. اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کرنا چاہا. چند گھنٹوں کا یہ سفر بے حد اذیتناک تھا. ہدایت کے مطابق وہ ڈائریکٹ آنے کے بجائے لمبا روٹ لے کر آیا تھا. ہر پل اسے لگتا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، مار دیا جائے گا. مگر پاسپورٹ گورنمنٹ ایشوڈ تھا، نقلی نہیں تھا. سو سفر آرام سے طے ہو گیا اور اب پاک سرزمین اس کے قدموں میں بچ چکی تھی. فارس نے فون کر کے اسے چند دن کی مہلت دی تھی اور گو کہ وہ بھی کچھ دن مزید تنہائی میں اپنا دماغ خالی کرنا چاہتا تھا. لیکن اب وہ مزید نہیں بھاگ سکتا تھا. چھٹیوں کو اپنے گھر واپس جانا ہی تھا. ٹیکسیاں اس کے قریب آ کر رکتی ہیں اور دیتی ہیں، سوال کرتی ہیں، مگر وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا. دفتن سڑک کنارے ایک کوڑے دان کے ساتھ ٹھہرا. جیب سے پاسپورٹ نکالا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا کوڑے دان میں پھینکا اور پھر آگے چلتا گیا. 2 ٹکڑے سڑک کے کنارے مڑ کر اچھال دیے اور آخری ٹکڑا چند کوس دور ایک دوسرے کوڑے دان میں ڈال دیا. پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. چند لمحے گزرے اور اس پہلے کوڑے دان کے ساتھ ایک شخص آ کر رکا. رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ اتنا واضح نہ تھا. کوٹ کے کالر اس نے کھڑے کر رکھے تھے. آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا. کانوں کے گرد مفلر. اس نے جھک کر کوڑے دان میں ہاتھ ڈالا. پاسپورٹ نکال کر ایک پلاسٹک پیکٹ میں ڈالا. پھر آگے بڑھا. سڑک کے کنارے لگے
बाढ़ फैलांगी। इस तरफ से मुड़े तोड़े दोनों टुकड़े उठाकर प्लास्टिक बैग में डाले, फिर वापस सड़क तक आया। सादी यूसुफ जाता दिखाई दे रहा था। वो फासले रखकर इसका ताकुब करने लगा और जिस लम्हे सादी ने आखिरी टुकड़ा एक कूड़ेदान में उछाला, वो शख्स ठहर गया। यहाँ तक कि सादी नजरों से ओझल हो गया। तब वो दबे कदमों आगे आया, टुकड़ा भी उठाया और अपनी टेबल जमीन पे जंबील में डाल लिया। ये पासपोर्ट जरा सी गोंद से वापस जोड़कर अदालत में सादी यूसुफ को दहशतगर्द साबित करवाने के लिए काफी हैं। इसने प्लास्टिक की जंबील को अपनी कोट की अंदरूनी जेब में रखते हुए खुद से कहा। चंद लम्हों बाद सुर्ख मफलर से मुंह ढांपे शख्स दूसरी सिमत जाता दिखाई दे रहा था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।